السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو عافیت سے رکھے۔ تو آئیے ناظرین، نیکسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے تنوین اور نون ساکن کی جو وائس ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، اس کے بارے میں اچھے سے جانا تھا اور ایکسپلین کر کے آپ کو بتایا گیا کہ تنوین کا ساؤنڈ کیسے ہوتا ہے، نون ساکن کا ساؤنڈ کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس پہ اچھے سے ایگزامپلس لائے گئے، ڈیفرنٹ ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ کو بتایا گیا کہ دیکھو یہاں پر تنوین ہے، اور اگر اسی تنوین کو ہم ہٹا کے نون ساکن کنیکٹ کرتے ہیں تب بھی وہی ساؤنڈ رہتا ہے، اور اگر تنوین کا ساؤنڈ لاتے ہیں تب بھی سیم ساؤنڈ رہتا ہے۔ تو آپ کو 2-3 ویڈیو میں اچھے سے بتایا گیا کہ تنوین اور نون ساکن کا ساؤنڈ کیسے ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم نیکسٹ اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بار تھوڑا سا ریویژن کر لیتے ہیں، تاکہ ہم نے اب تک جو سیکھا ہے اس کو اچھے سے ریوائز کر سکیں اور وہ اچھے سے ہمیں یاد رہ سکے۔ تو آئیے ناظرین، ہم نے بالکل اسٹارٹ کیا تھا بیسک سے کہ زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں، حرکات کہتے ہیں۔ ان تینوں کا ساؤنڈ زبر کا اوپر، زیر کا نیچے اور پیش کا سامنے جاتا ہے، اور تینوں کو شارٹلی ادا کیا جاتا ہے، جلدی پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچے اس کو ہم پڑھتے ہیں، یعنی زبر کو بھی شارٹ، زیر کو بھی شارٹ اور پیش کو بھی شارٹ پڑھتے ہیں۔ جس لیٹر کے اوپر بھی یہ زبر زیر پیش ہوں گے ان کو شارٹلی پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے لانگ وویلس یعنی الف مدہ یا مدہ واو مدہ آپ کے سامنے پیش کیے کہ زبر کو، یعنی الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہا جائے گا، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہا جائے گا۔ ساکن بولتے ہیں جس کے اوپر جزم ہو، یعنی جس لیٹر کے بھی اپ سائڈ جزم ہوگا اس کو ساکن کہا جائے گا۔ اس کے بعد اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ یعنی زبر زیر پیش آپ کے سامنے لائے گئے، جن کو حروف مدہ کی طرح ہی ایک الف کے برابر لانگ کر کے پڑھا جاتا تھا۔ اس کے بعد حروف لین آپ کے سامنے لائے۔ حروف لین کو ہم شارٹلی اور سافٹلی پڑھتے تھے، جیسے حمزہ واو فتحہ او، حمزہ یا فتحہ ای، تو یہاں پر دونوں میں فتحہ ہونا ضروری ہے، واو ساکن سے پہلے بھی فتحہ ہو اور بیفور یا ساکن بھی فتحہ ہونا چاہیے۔ تو اس کو ہم شارٹلی اور سافٹلی پڑھتے تھے، اور معروف پڑھتے تھے کہ آواز پھیلنی نہیں چاہیے اور کھینچنا بھی نہیں چاہیے، جلدی سے ادا کیا جائے، اور آواز بالکل ڈاؤن ہے تو ڈاؤن جائے اور فرنٹ ہے تو فرنٹ جائے، بالکل سیدھی رہنی چاہیے، پھیلنی نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ ایگزامپلس لائے اور پورا پیچھے سے اس میں ایکسپلین بھی ہو گیا اور ریوائز بھی ہو گیا، کہ چونکہ اب تک جو چیپٹر آتا تھا اسی کے اکارڈنگ اس میں ایگزامپلس آتے تھے، لیکن ڈیفرنٹ ایگزامپلس لائے تو اس میں آپ کو پورا کنٹرول کرنا آ گیا کہ زبر زیر پیش میں سے بھی ایگزامپل ہے، حروف مدہ میں سے بھی ایگزامپل ہے، حروف لین میں سے بھی ایگزامپلس ہے۔ تو اس لیے ہم اس پہ کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے جب اس طریقے کی کوئی ہم ایکسرسائز آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے تنوین کو جانا، چونکہ یہاں تک تو ایک زبر ایک زیر کی بات چل رہی تھی، لیکن تنوین کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ہے نا، ان کا ساؤنڈ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے ایک زبر ایک زیر ایک پیش سے، تو اس کو فتحتین ضمتین کسرتین کہتے تھے، اور جس لیٹر کے اپ سائڈ یہ تنوین آتی تھی اس کو منون کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو اس کے بعد ہم نے تنوین اور نون ساکن کا ساؤنڈ سیکھا، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ تو آئیے آج ہم جو ہے اظہار، یعنی جو امپورٹنٹ رول ہے، تنوین اور نون ساکن کا ساؤنڈ سیم جو ہے بتایا گیا، وہ اسی لیے بتایا گیا چونکہ آگے اس کے 4 رولز آنے والے ہیں، تو اس میں سے آج ہم فرسٹ رول کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے تجوید کے اندر، اس کا نام اظہار ہے، جس کو آج ہم اچھے سے ایکسپلین کریں گے۔ آپ غور سے دیکھیے، اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تو آئیے ناظرین اسٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ یہاں سے ہمارے سامنے آ گیا ہے اظہار کا قاعدہ حروف حلقی سے متعلق ہے، یعنی یہ جو اظہار کا رول ہے، تنوین اور نون ساکن کا جو فرسٹ رول ہے اظہار، یہ لیٹرز جو حلق سے نکلتے ہیں، جو لیٹر حلق سے نکلنے والے ہیں انہی سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ کتنے لیٹرز ہیں؟ وہ 6 لیٹرز ہیں۔ کتنے لیٹرز ہیں وہ؟ 6 لیٹرز ہیں۔ دیکھیے آپ کے سامنے ابھی آ رہے ہیں، ڈاؤن سائیڈ میں دیکھیے، غین خا، عین حا اور حمزہ ہا، یہ 6 لیٹرز ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر فوراً یہ لیٹر آتے ہیں تو ہم اس کو کنٹینیوسلی پڑھیں گے، اس میں غنہ اخفا کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ جیسے بھی نون ساکن کا ساؤنڈ ہے اس کے بعد اگر یہ لیٹر ہیں تو فوراً وہ ساؤنڈ کو باقی رکھنا ہے، بس اس میں کچھ بھی ہمیں غنہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اظہار کا قاعدہ کن لیٹر سے تعلق رکھتا ہے یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں، غین خا، عین حا اور حمزہ ہا، اور یہ آپ کو تصویر دکھ رہی ہے، یعنی کہ حلق کے اوپری حصے سے، بالکل اسٹارٹنگ کے حصے سے 2 لیٹر آتے ہیں، غین خا، پھر جو سینٹر والا حصہ ہوتا ہے، بیچ کا حصہ، وہاں سے عین اور حا نکلتے ہیں، اور جو بالکل سینے کی طرف ہے لاسٹ حصہ، وہاں سے حمزہ ہا نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ اچھے سے یاد رکھتے ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا، لیکن چونکہ ترتیب اوپر سے ہے اسی لیے ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے تصویر کے ساتھ ان 6 لیٹر کو تصویر کے ساتھ ان 6 لیٹر کو کنیکٹ کر دیا ہے، تاکہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ حلق کے کس حصے سے کون سا لیٹر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تو آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ حلق کے حروف وہ حروف ہیں جن کا مخرج حلق سے ہوتا ہے، یعنی وہ ریلیز حلق سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو یہ لیٹر ہیں 6، یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ حلق سے ہی نکلتے ہیں، 6 کے 6 لیٹر۔ لیکن حروف حلقی کیا ہیں، ہے نا؟ یہ آپ کو جو ہے لاسٹ میں بھی معلوم ہو چکا ہے حروف حلقی کیا کیا ہے، اور پھر ابھی بھی آپ کے سامنے یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ حروف ہیں، 6 حروف ہیں جن کا مخرج حلق سے ہوتا ہے، 6 حروف۔ تو یہاں پر دیکھیے، حمزہ، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، حمزہ، ہا، حا، عین، حمزہ، ہا، عین، خا، غین۔ ہاں، تو یہ 6 لیٹرز ہیں، حمزہ ہا، عین حا اور غین خا، ٹھیک ہے؟ تو حمزہ ہا یہ بالکل ڈاؤن سائیڈ سے نکلتے ہیں، سب سے نیچے کی طرف سے، اور عین حا یہ سینٹر سے یعنی بیچ کے حصے سے، اور غین خا یہ جو ہے بالکل اسٹارٹنگ سے، یعنی حلق جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے وہیں سے نکلتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو اچھے سے یہاں تک سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج ہم نے اظہار کا جو چیپٹر ہے، اظہار کا جو لیسن ہے وہ اسٹارٹ کیا ہے، تو آپ آج اتنا ہی یاد کریں کہ اظہار کے 6 لیٹرز ہیں، اور وہ حمزہ ہا، عین حا، غین خا ہے، اور وہ کہاں سے ریلیز ہوتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے تو انشاءاللہ آج آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا
کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 لیٹر میں سے کوئی ایک لیٹر بھی آتا ہے تو وہاں پر ہم آواز کو بریک نہیں کریں گے، وائس بریک نہیں ہونی چاہیے بلکہ کنٹینیوسلی ہونی چاہیے. اور جیسے لکھا ہے مثال کے طور پر طیرن ابابیلا، تو رن میں رن را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ ہے، تو اس لیے وہاں پر ہم طیرن ایسا کچھ نہیں کریں گے بلکہ اس کو کنٹینیوسلی پڑھیں گے طیرن ابابیلا. تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اور آگے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. تو تب تک کے لیے چاہتے ہیں اجازت، نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.